بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹا سا موضوع جس کے اوپر پہلے تو میں سوچتا تھا بات نہ کروں کیونکہ میں اس طرح کے معاملات میں آتا نہیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ چلیں اس سے اندر بھی کوئی ایسا پہلو نکلتا ہے کہ جس میں ہم آپس میں ایک شیئر کر سکتے ہیں. کوئی اچھی باتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، اچھے پہلو بھی آ جاتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. ایک ویڈیو وائرل آج کل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کرنل صاحب کی جو بیوی ہیں جی، تو انہوں نے بدتمیزی کی ہے کوئی کسی پولیس آفیسر کے ساتھ. اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، وہ پولیس والوں نے بنائی لگتی ہے، کیونکہ بعد میں آواز آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بس ریکارڈ ہو گیا سارا کچھ، تو بس جانے دو اس کو پھر بھیجیں. اب اگر اس ویڈیو کو غور سے اگر دیکھیں تو دو تین سوال آتے ہیں اس کے اندر. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنرلی آپ دیکھیں کہ یہ عام طور پہ روڈز بلاک ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کون کرواتا ہے ان کو بلاک. اب ظاہر ہے وہ بیچارہ جو وہاں پہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر لیول کا بندہ کھڑا ہے، وہ چھوٹا افسر ہے، اس کے اختیار میں تو نہیں ہے روڈ بلاک کرنا، تو یہ کسی بڑے نے کرائی ہوگی. تو پہلی چیز تو یہ کہ روڈیں اننیسیسری بلاک ہو جاتی ہیں. کیا وی آئی پی کلچر جو ہے یا وی وی پی کلچر جو ہے وہ اس کا تو ہم کہتے تھے کہ ختم ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن بظاہر ابھی تک یہ نظر نہیں آتا. اور کوئی بھی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو روڈز جو ہے اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں سوچا جاتا کہ کتنے سینکڑوں لوگ جو ہیں جو گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہیں اس شدید موسم کے اندر روزے کے ساتھ، اور پتہ نہیں کس مجبوری کے ساتھ وہ سفر کر رہے ہیں. اور اب کرونا کے آج کل وائرس چل رہا ہے، جو بھی گھر سے نکلتا ہے کوئی خوشی سے نہیں نکلتا، کوئی مجبوری میں نکلتا ہے. کوئی اس کا کسی ہاسپٹل میں جانا ہے، کسی جاب پہ جانا ہے، کسی بیمار کو لے کے کہیں جانا ہے، مطلب کیا پتہ نہیں کیا مجبوری ہوتی ہے. پھر اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا جی کہ آپ روڈ بند کر دیں اور بیچارے پیچھے جو ہیں عوام جو ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں اس ملک کے اندر جس سے یہ ملک چلتا ہے، ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ ان کے بس ایک ڈنڈا آگے سامنے کھڑا کر دیا ہے بیریئر اور جناب وہ رک جاؤ گے. اب وہ بیچارے دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری گاڑیوں کے اندر اے سی بھی نہیں ہوتا، اور وہ گرمی میں بیٹھے ہیں جناب. اس کے لوہے کی شیٹ ہے جو اس کی چھت ہے گاڑی کی، اس کے نیچے. اچھا یہ ایک پہلو جو ہے بڑا، اس کے اوپر میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اور عمران خان صاحب جو ہے چونکہ عوامی لیڈر ہیں اور عوام کا درد بھی رکھتے ہیں، ان سے میں التماس کروں گا کہ وہ اس پہلو کو ضرور دیکھیں اور اپنے جتنے بھی ان کے نیچے گورنمنٹس ہیں، صوبائی گورنمنٹس بھی ہیں یا جو افسران بھی ہیں، اچھے افسر بھی ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی ریئلائز کریں. انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں یا آپ کہہ لیں چیف سیکرٹریز ہیں صوبوں کے اندر، بڑے بڑے پڑھے لکھے معقول افسران ہیں اور کئیوں کی بہت بڑی اچھی شہرت ہے. تو وہ بھی اس کے اوپر فوکس کریں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ جو عوام کا جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو اگر آپ کا ابھی بڑا اچھا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ آن لائن جیسے رینیول ہے، اب ٹوکن ٹیکس ہے، چھوٹی سی بات ہے نا. اب ہر سال جو ہے وہ بیچارے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں اور وہی 30 دن ہوتے ہیں جس کے اندر لوگوں نے وہ جمع کروانا ہوتا ہے اور لائنوں میں کھڑے ہیں، گرمی میں کھڑے ہیں. اگر دھوپ نہیں بھی شیڈ ہے وہاں پہ تو تب بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں پورا پورا دن لوگ ضائع کر کے صرف ٹوکن لگواتے ہیں. وائی ناٹ آن لائن؟ ہر چیز انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہے، بینکنگ ہو رہی ہے، آپ بل جمع کروا لیتے ہیں. تو اب سنا ہے کہ اسلام آباد میں کچھ وہ کر رہے ہیں شاید اس سال، اب دیکھتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. تو باقی جو ہمارے جو صوبے ہیں جہاں پہ ٹوکن ٹیکس ہوتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ آن لائن کو سلسلہ کریں. اب ہر ایک کا اکاؤنٹ ہے، وہ آن لائن جا کے اپنے بینک سے وہاں پے کر سکتا ہے یا اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پے کر سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس ہوتے ہیں. اب ایک شخص جو ہے وہ اگر اس کی پوسٹنگ ملتان میں تھی، اس نے وہاں سے بنوا لیا، اب وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو کے آ گیا، اب لاہور میں بیٹھا ہے تو اب وہ ملتان جائے. تو اسی طرح اگر اس کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہو گئی ہے، اب یہ جو اسلام آباد ہے آپ دیکھیں کہ یہ کیپٹل ہے، یہاں سے چاروں صوبوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جاب کے سلسلے میں آتے ہیں، پھر یہیں سیٹل بھی ہو جاتے ہیں. اب اگر اپنے وہ شناختی وہ اپنا جو اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ اگر انہوں نے بنا لیا وہاں سے اپنے جو اوریجنل ان کا جو ضلع تھا، تو آن لائن وہ آپ دیکھ کمپیوٹرائزڈ ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس. تو اسلام آباد جو ٹریفک پولیس ہے اس کو چاہیے کہ وہاں کے جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں اسلام آباد کے، بڑے اچھی شہرت رکھنے والے ہیں، ان کی توجہ ادھر میں دلوانا چاہوں گا. اور نیچے بھی افسران جو ہیں ٹریفک کے اندر ہیں، ان کو اپنے رولز جو ہیں اگر اس کے اندر کوئی پرابلم تو اس کو مینڈ کر لیں اور آن لائن ویریفیکیشن کر لیں. اس کا جو ڈیٹا ہے اس کا جو اگر کراچی سے بنا ہوا ہے اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے یا لاہور سے بنا ہوا ہے تو انٹرنیٹ سے ایکسیس ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہاں سے آن لائن اس کو ویریفائی کریں
اور اس کو رینیو کر دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اب کمنگ بیک ٹو کرنل صاحب کی بیوی والا معاملہ, اب دیکھنا یہ ہے کہ کرنل صاحب کی بیوی جو ہے, اگر وہ کرنل صاحب کی بیوی, آئی ڈونٹ نو, اٹس ناٹ سو فار کنفرم, وہ بھی انسان ہی ہے نا جی, خاتون ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ جو ویڈیو بن رہی ہے, وہ نظر آ رہی کہ ویڈیو جو ہے وہ پولیس والا ہی بنا رہا ہے. تو اب وہ اگر باہر نکل آئی ہیں, وہ جناب آگے سے بیری اٹھا رہی ہیں, ان کے سامنے ڈرام رکھا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں, کرنل ہو کوئی ہو, ہے بیسیکلی وہ انسان ہے, تو انسانیت کی تذلیل تو نہیں ہونی چاہیے نا. اب اگر وہ آپ نے روڈ بلاک کی ہے, بھی کیوں کی ہے؟ اگر ایک خاتون ہے, وہ جانا چاہ رہی ہے, اگر اتنی ضد ہے اس کا, کوئی اگر وہ ہے ایسا کوئی, اس کی کوئی لاجک بنتی ہے, کوئی جینون پہ ہے, تو اس کو اب جو پولیس والا, میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس نے آگے سے کوئی بظاہر جو بدتمیزی وغیرہ نہیں کی, جو کہ عام طور پر پولیس والے اس لیول پہ لوگ کر دیتے ہیں جنرلی. کیونکہ اگر کسی کو تھانے جانے کا اتفاق ہو آپ میں سے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے کوئی اچھا ایکسپیرینس بیان نہیں کرتا. لیکن شاید وہ چونکہ ویڈیو بنوا رہے تھے, تو اس لیے وہ انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی آگے, اور دوسرا وہ چونکہ خاتون بھی تھی. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ خاتون اتنی ہائپر کیوں ہوئی. یہ پہلے بھی تو دیکھے نا, قصور ان کا میں مانتا ہوں, ان کو اس لیول پہ نہیں آنا چاہیے تھا. اگر باقی پیچھے لوگ کھڑے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے, کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس لیول پہ کیوں آئی, کیا وجہ بنی, کیا اس ویڈیو سے پہلے کیا ہوا, ویڈیو سے پہلے کیا بات وہاں پہ ہوئی. اب اسی بیس پہ ہمارے وہ جو کئی دوست ہیں جنہوں کو مسلح افواہ سے دشمنی ہے, یعنی اپنے محافظوں سے دشمنی ہے, حیرانگی ہے. یعنی میرا گارڈ جو باہر کھڑا ہے, میں اس کا دشمن مانتا ہوں. اور ایک ہی ادارہ, میں فرینکلی کہہ رہا ہوں, جو ابھی تک بچا ہے کہ جس کے اندر وہ اس طرح کی, وہ ہم کو نہیں سنتے, کرپشن سنتے یا پولیٹکس نہیں سنتے وہاں پہ, پوسٹنگ ٹرانسفر میں یا اس طرح کی چیزوں میں. وہ ایک بچا ہوا ادارہ ہے, اور وہ جب بھی آپ کورونا آیا تو وہ آگے کھڑا ہے جناب, مسلح افواج کھڑی ہے. سیلاب آیا تو مسلح افواج کو بلاؤ جی, فوج کو بلاؤ جی. اگر آپ نے وہ کرنا ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ مردم شماری کرنی, تو ان کو لے آؤ. اگر پولیو کی ڈرائیو کرنی ہے تو مسلح افواج کو لے آؤ. تو اب سب یار دوستوں نے اس کے اوپر بیان دینے شروع کر دیے ہیں, اور فوجیوں کے اوپر, فوجی افسران کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دی. خدا کے بندو, وہ فوجی ہیں, انسان ہے نا. اگر کوئی کسی سے غلطی ہوگی تو وہ بینگ انسان کا ہونے کا تو الاؤنس اس کو دے نا. وہ فوجی ہونا ضروری تو نہیں ہے نا, دوسرے لوگ بھی تو بدتمیزیاں کرتے ہی رہتے ہیں نا اتنی. تو آپ دیکھیں اکثر یہ پولیس کی کئی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں کہ جس میں پکڑ کے وہ عورت کو مارے تھانے کے اندر, پھینٹی لگا رہے ٹکا کے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ عالم دین لگتے تھے, مولانا لگتے تھے, جن کو کان پکڑا کے وہاں پہ روڈ لگوایا جا رہا تھا کسی تھانے کے اندر, پتہ نہیں کون سا تھانہ تھا. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اس کو ایک تو یہ کبھی اس کی انکوائری نہیں ہوئی, اس کے وہاں پہ ایکچولی فیکٹ فائنڈنگ کیا ہوئی ہے, اور ہم نے جہاں ریمارکس دینے شروع کر دیے ہیں. تو دیکھیں مسلح افواج جو ہے, یا کوئی بھی ادارہ, پولیس کا لیں, دونوں فورسز ہے نا, وہ سول آرم فورس ہے, یہ ملٹری آرم فورس ہے. تو دونوں جو ہے فورسز ہے ہماری, دونوں ہی بڑی ضروری ہے ہماری سوسائٹی کو, اور دونوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں. تو ان کو فیکٹ فائنڈنگ تو کرنے دیں نا, اور جو بھی قصوروار ہوگا اس کو پینلائز کیا جائے گا. اب اگر کہیں جی کرنل صاحب کو سزا دے دیں, تو کرنل صاحب بیچارے کا کیا قصور ہے, کرنل صاحب وہاں موجود نہیں تھے. اب وہاں کی سچویشن میں گرمی کے اندر اگر خاتون جو ہیں وہ ٹریگر ہوئی ہیں, جذباتی ہو گئی ہیں, تو اس حد تک ٹھیک ہے, ان کو مطلب کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی مناسب آپ کہہ لیں کہ طریقے سے ان کو مطلب کہ جو بھی سزا دینی چاہیے, یا ان کو ڈانٹا جائے, یا جو بھی کچھ کیا جائے. تو ایسے لوگوں, ایسے موقع میں سمجھتا ہوں کاؤنسلنگ کرنا بہتر ہوتا ہے. سزا تو ہوتی ہے, لیکن ایک بندہ جو ہے اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھیں, کیونکہ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ ایون بڑے کرمنلز کو بھی وہ ایز سک لوگ تصور کرتے ہیں, پیشنٹ سمجھتے ہیں, اور ان کو جیلوں کو اندر ان کی اصلاح کی جاتی ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, ایک طرح سے نفسیاتی ٹریٹمنٹ اگر ریکوائرڈ ہے تو وہ کیا جاتا ہے. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اس چیز کے اوپر آپ, ایک پورے ادارے کے اوپر آپ, ہم سارے جو ہیں پل پڑے ہیں, اور اسی طرح مطلب کہ یہ جو سلسلہ وہ چل رہا ہے, تو اس کے اوپر میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اداروں کا احترام کرتے ہیں, اور ان کے جو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے لوگ, وہ اکا دکا کو غلطی کر سکتا ہے. بینگ ہیومن بینگ, ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, پولیس والے ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. مجھے ایک شادی میں بیٹھا تھا کافی عرصے, 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے,
تو وہاں پہ ایک بلکہ فوجی افسر ہی تھے، ایک سینئر افسر، تو انہوں نے کہا جی یہ جوڈیشری ہماری کب ٹھیک ہوگی؟ تو میں نے کہا جی جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ان کو پتا تھا کہ یہ وکیل ہے اور چونکہ اینالسٹ بھی ہے، ٹی وی سی وی پہ بھی آتا ہے، تو انہوں نے یہ سوال داغ دیا، انہوں نے کہا لمبا جواب دے گا مجھے. تو میں نے کہا جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے. وہ چپ کر گیا، پریشان ہو گیا ایک دم. یہ آپ نے تو یہ، میں کہ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی جج ہے، اگر کوئی وکیل ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی پولیس افسر ہے، اگر کوئی آرمی آفیسر ہے، وہ ہم میں سے ہے نا. میرے کئی رشتے دار فوج میں ہے نا، میرے کئی رشتے دار پولیس میں ہے، میرے کئی رشتے دار ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا مقصد کہنے کا اسی طرح آپ سب کی پوزیشن ہوگی. تو جب ہم سارے ٹھیک ہو جائیں گے من حیث القوم، اور ٹھیک ہو رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں فرق پڑ رہا ہے. اور یہ جو کیمرہ نا جو آپ کے ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، اس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اس کے اندر کیمرہ ہے، اور کوئی بھی چھوٹی موٹی بات بھی وہاں پہ فلم بننی شروع ہو جاتی ہے، ویڈیو بننی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جناب وہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اس کو شوٹ، اس کو آپ کہتے ہیں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر واٹس ایپ پہ بھی لوگوں کو آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو کیمرے ہیں نا جو ہر بندے کے ہاتھ میں، یہ ہمیں ٹھیک کریں گے. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہماری وہیں پہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا وہ جو خاتون ہیں، ان کی اتنی اکاؤنٹیبلٹی کافی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تصویر بن گئی، وائرل ہو گئی ہے، جتنا ان کا قصور تھا اس حساب سے ان کو اتنی سزا کافی مل گئی ہے کہ پورے خاندان میں، پورے رشتہ داروں میں، پورے ملنے جلنے والوں کے، اور عام عوام میں جہاں بھی گزریں گی تو لوگ کہیں گے یہ وہ خاتون ہے. تو یہ ایک بہت بڑا، ایک میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑی سزا ہے. جیل بھیجنا سزا نہیں ہوتی خالی، یہ بھی ایک سزا ہے. اور اس پہ ایک مورل یہ سزا مل گئی، اور ان کو اگر سمجھایا جائے اچھے طریقے سے، دیکھیے آپ نے بڑا غلط کیا، فلم بن گئی، آپ کی بدنامی ہوئی، آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی پریشانی میں آئے، اور باقی لوگ بھی جو پریشان ہوئے، تو وہ آئندہ مجھے امید ہے کہ احتیاط کریں گے. سو ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے، اور بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور چیزوں کو اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے. بس یہ چند میں باتیں اس موضوع پہ کرنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اپنا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم.